اور کشیدگی کے بیچ افواہ اور باتوں میں کتنا دم ہے یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ تہران سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، مذاکرات سے کچھ قابل قبول توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا کس کا ہے؟ ٹرمپ کا۔ یہ آخر اس موقع پر کیا واقعی ایران اور ٹرمپ کے درمیان کچھ بات چیت چل رہی ہے یا پھر یہ صرف افواہ ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کی ذریعے کئی مرتبہ ان باتوں کو کہے جانے کا کوئی اثر رسوخ نہیں ملتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے ذریعے جو بات کہی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی بات کبھی آدھی ادھوری بھی ہوتی ہے۔ ایسے میں جو کشیدگی اور تناؤ جو جاری ہے دونوں ممالک کے درمیان، کیا یہ مانا جائے کہ تہران امریکہ سے بات چیت کر رہا ہے، مذاکرات پر ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ کیا اس میں اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اسے ہم ٹٹولنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آداب، استقبال ہے آپ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا وارث۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ سنجیدگی سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تہران کسی قابل قبول چیز پر مذاکرات کرے گا۔ یہ بیان انہوں نے واشنگٹن سے فلوریڈا کے سفر کے دوران صدارتی طیارے پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے دیا۔ مذاکرات کے ڈھانچے کی تیاری کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ہفتے کے روز ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران ہم سے بات کر رہا ہے۔ کیا واقعی میں یہ بات ہو رہی ہے؟ کیا ایران کی طرف سے اس حوالے سے اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے؟ کیا ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، جیسا کہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی کے دوران ہماری تہران سے بات چیت ہو رہی ہے؟ اس پر کیا ایران کا رد عمل ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایک نیوز ایجنسی سے کہ تہران ہم سے بات کر رہا ہے، دیکھیں گے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، ورنہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بڑا بحری بیڑا وہاں جا رہا ہے، وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ادھر ایران کے اعلیٰ قومی سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایران کا سٹینڈ ہے اس وقت۔ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بات چیت کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں، فریم ورک کر رہے ہیں، کیسے بات چیت ہوگی۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ مصنوعی میڈیا جنگ کی فضا کے برعکس مذاکرات کے ڈھانچے کی تیاری جاری ہے، تاہم مزید تفصیلات فراہم انہوں نے نہیں کی۔ دوسری جانب امریکی حکام نے ایران کے ساتھ سفارتی حل کے امکانات کو کم تر ظاہر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانیوں نے امریکی شرائط قبول کرنے کی حقیقی آمادگی نہیں دکھائی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتوں میں امریکی صدر نے ایران پر حملے کی دھمکیاں بڑھا دی ہیں اور مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی کو مضبوط کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکہ نے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر بھی مشرق وسطیٰ میں تعینات کر دیا۔ دوسری جانب تہران نے بھی اپنی وارننگ کی سطح بلند کر دی ہے اور کسی بھی امریکی حملے کے فوری اور سخت جواب کی دھمکی دی ہے۔ جنوبی ایران کے بندرگاہ بندر عباس میں دھماکے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بالخصوص ٹیلی گرام پر ایرانی بحریہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا تنگسیری کے قتل سے متعلق افواہیں پھیل گئیں، تاہم ایرانی حکام نے کسی بھی قسم کے قتل کی تردید کر دی ہے اور تردید کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل بالکل خیریت سے ہیں، صحیح سلامت ہیں، انہیں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا، نہ ایک حرف بھی انہیں نہیں لگی۔ اسی دوران ایک باخبر ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ تنگسیری کی صحت بہتر ہے اور بحریہ کی کارروائیاں معمول کے مطابق جاری ہیں، یعنی جو بحریہ مورچہ بندی ایران میں کر رہی ہے وہ اس پر چل رہی ہے معمول کے مطابق۔ ایرانی ذرائع کا خیال ہے کہ اس افواہ کو عوامی رائے عامہ کو غیر مستحکم کرنے کے مقصد سے جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے، یعنی ٹینشن تو ہے، اس میں اور ٹینشن کریٹ کرنے کی بات کری جا رہی ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا اور قتل کی افواہوں کو اس نے سیدھے سے مسترد کر دیا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اسے اور غیر مستحکم کرنے کے لیے کے مقصد سے یہ جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی کے مطابق حکام نے اس بات پر زور دیا کہ یہ افواہ ایران کے مخالف حلقوں کی جانب سے پھیلائی جانے والی ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے، جس کا مقصد افراتفری پیدا کرنا ہے، افراتفری تاکہ حالات ان کنٹرول ہو اور حکومت اندرونی حالات سے نمٹنے کی کوشش کرے، اتنے میں باہری ممالک کو فائدہ ملے۔ اس طرح کی بات ایران کہتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ یہ افواہ مخالف لہروں کے ذریعے نفسیاتی آپریشنز کے فریم ورک کے تحت دوبارہ پھیلائی گئی ہے جس کا مقصد عوامی رائے عامہ کو پریشان کرنا ہے اور قومی حوصلے کو کمزور کرنا ہے، لیکن یہ کمزور نہیں کر پائیں گے۔